جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم بعض کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ بعض کی کتنی قسمیں ہیں، بعض کا گوشت کھانا کیا حلال ہے یا حرام ہے، بعض کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ بعض اور شکرہ، اس کے بارے میں ابن سیدہ لکھتے ہیں کہ البازی کے علاوہ بعض اور بازیون بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بازی بالاتفاق نر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بازی صرف مادہ ہی ہوا کرتا ہے، اس کا نر جو ہے وہ دوسری قسم کا ہوتا ہے، چیل اور شہین وغیرہ کی طرح۔ ان کی شکلوں کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید شکار کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک سفید مائل بسیاہی باز کو ہوا میں اڑا دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اڑتا رہا، پھر نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک پنجے میں مچھلی لے کر اتر آیا۔ ہارون الرشید نے اس مچھلی کے بارے میں علماء سے پوچھا، آیا اس مچھلی کو کھانا جائز ہے یا نہیں، اور اس جانور کی کیا حقیقت ہے؟ تو امام مقاتل نے جواب دیا، حضور امیر المومنین آپ کے جد امجد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہم سے روایت بیان کی ہے کہ فضاؤں میں مختلف قسم کی مخلوق رہتی ہے۔ بعض ان میں سے ایسے سفید قسم کے جانور ہوتے ہیں جن سے مچھلی کی شکل کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جن کے بازو تو ہوتے ہیں لیکن پر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد حضرت مقاتل نے اس کے کھانے کی اجازت دی تو اس جانور کا احترام کیا گیا۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، بعض کی مختلف قسمیں ہیں جن میں سے 5 مشہور قسموں کا ہم ذکر کریں گے۔ پہلی قسم کے باز کو البازی، دوسری قسم کے الباز کو الرزق، تیسری قسم کے باز کو الباشق، اور چوتھی قسم کے باز کو البیدق، اور پانچویں قسم کے باز کو السکر کہا جاتا ہے۔ البازی کا نام سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ پیاس پر کنٹرول کرتا ہے۔ گھنے سیاہ دار جہاں مسلسل درختوں کی قطاریں ہوں وہاں یہ مسکن بناتا ہے، اور یہ پرندہ بازو کا ہلکا اڑان میں تیز ہوتا ہے۔ اس کی مادہ نر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ چونکہ بازی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کو طرح طرح کے امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں، مثلا گوشت ہلکا ہو جاتا ہے اور بازو دبلا ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین وہ باز ہوتا ہے جس کی آنکھیں سرخ، بازو ہلکے پھلکے اور اڑان تیز ہوتی ہے۔ الباشق عجمی لفظ ہے۔ الباشق وہ باز ہے کہ اس کا مزاج میں گرمی ہوتی ہے اور یہ بدخلق ہوتا ہے، ہمیشہ بے چین و مضطرب رہتا ہے، کبھی یہ مانوس ہو جاتا ہے اور کبھی وحشت کرنے لگتا ہے۔ یہ قسم بھی باز کی طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ باز جو ہے یعنی الباشق جو ہے صغر سنی میں مانوس ہو جائے تو اس کا مالک شکار سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور یہ باز جو ہے ہلکا پھلکا، عادت کا اچھا اور بادشاہوں کے پالنے کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پرندہ اچھے قسم کا شکار لا کر دیتا ہے، مثلا کبوتر، تیتر اور قمری وغیرہ کو یہ شکار کرتا ہے۔ الباشق باز جو ہے نہایت تیز اور چالاک پرندہ ہوتا ہے، اگر اس کا مقابل بھاری ہو جاتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ ان دونوں میں سے ایک ہلاک ہو جائے، یا شکار مر جائے یا شکار کرنے والا مر جائے۔ باز کی اس قسم میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں چھوٹا، وزن میں بھاری اور پنڈلیاں لمبی اور رانیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ باز کی تیسری قسم جس کو البیدق کہتے ہیں، یہ باز کی تیسری قسم ہے۔ گوریا اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا یہ شکار کرتا ہے، گھنے درختوں کی جگہ بہت کم رہتا ہے، یہ طبیعت میں اکسی پرندے کی طرح ہوتا ہے، اور اکسی پرندہ شکاری پرندوں میں سب سے چھوٹا، تدبیر اور حیلے میں ناقص، بدخلق اور مزاج میں خشک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی چڑیوں
گوریوں کا شکار کر لیتا ہے بلکہ اکثر انہی سے ڈر کر بھاگ بھی جاتا ہے۔ یہ شکل و صورت میں باشق کے مشابہ لیکن چھوٹا ہوتا ہے۔ باز کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ کیا باز کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ہر قسم کا باز اور شکرا جو ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ میمون بن مہران عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ہر کونچ والے درندوں اور چنگل مارنے والے پرندوں کا کھانا حرام ہے۔ یہی اکثر علماء کرام کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ باز اور شکرے کا گوشت حرام نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پرندہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ امام ابہری کہتے ہیں کہ جنگل والے پرندوں کے بارے میں کوئی نص صریح نہیں ہے۔ امام دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ شافعی المسلک ہیں، کہتے ہیں کہ محرم جو ہے احرام باندھنے والا آدمی کو باز یا شکرا کو ساتھ رکھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی جو کتے وغیرہ کے قبیل سے ہوں انہیں بھی رکھنا مکروہ ہے۔ امام شافعی مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ جن جانوروں سے نہ نقصان پہنچتا ہو نہ فائدہ، ان کو مارنا بھی درست نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ ان سے نفع کی امید ہے اور محض لوگوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے مکروہ بھی نہیں گردانا جائے گا، جیسے باز، شکرا، چیتا اور عقاب وغیرہ۔ باز چونکہ پاک پرندہ ہے اسی لیے اس کی بیع جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، باز سے نفع اٹھایا جا سکتا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باز کے شکار کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ لے اسے کھا سکتے ہو۔ باز کے حوالے سے عرب کے رہنے والے جو ہیں وہ بہت ساری مثالیں بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک بار لوگوں کے پاس بیٹھے تھے ابو ایوب کو جب منصور کے دربار میں بلایا گیا تو ان کا رنگ متغیر ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی لوگ اکثر دیکھا کرتے تھے کہ جب بھی منصور کے دربار میں اسے بلایا جاتا تو ابو ایوب کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا کہ حضرت ماجرا کیا ہے کہ جب بھی منصور کے دربار میں آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ باز اور مرغ آپس میں باس و مباحثہ کر رہے تھے کہ باز نے کہا کہ تم میرے نزدیک اپنے مالک کے وفادار نہیں معلوم ہوتے ہو۔ مرغ نے کہا کہ میں تو اپنے مالک کا کیسے وفادار نہیں ہوں؟ باز نے کہا کہ مشکل سے تم روز ایک انڈا دیتے ہو، تمہارے مالک اسے یکجا کر کے سیتے ہیں، پھر چند دنوں میں باہر آ جاتے ہو، مالک اپنے ہاتھ سے تمہیں دانہ ڈالتے ہیں، پھر جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو اڑ جاتے ہو، کسی کے قریب بھی نہیں آتے، ادھر ادھر سے چنتے رہتے ہو۔ اسی طرح تمہارا حال ہے کہ اگر کسی دیوار پر چڑھ جاتے ہو، اگرچہ اس میں تم کئی سال کیوں نہ رہ چکے ہو، چھوڑ کر اڑ جاتے ہو، تمہیں ہر وقت کسی دوسری شاخ کی تلاش رہتی ہے، پھر دوسروں کی عنایات کی امیدیں تم باندھتے ہو۔ رہا میں تو لوگ مجھے پہاڑوں سے پکڑ کر لے جاتے ہیں، پالتے ہیں، جب میں بڑا ہو جاتا ہوں تو کھانا دانا بھی تھوڑا سا چنتا ہوں، بس زیادہ دن نہیں لگتے، چند ہی دن میں مانوس ہو جاتا ہوں، میرے مالک مجھے شکار کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میں تنہا اڑتا ہوں اور تھوڑی دیر میں شکار پکڑ کر اپنے مالک کو دے دیتا ہوں۔ مرغ نے کہا کہ میاں بس کرو، اب دلائل ختم ہو گئے، دراصل بات یہ ہے اگر تم بازوں اور شکروں کو سیخوں میں بھونتے ہوئے دیکھ لو تو تم دوبارہ مالک کے پاس نہیں آ سکتے، اور میرا یہ حال ہے کہ روزانہ میں سیخوں میں مرغوں کو بھونتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کے باوجود کھڑا رہتا ہوں۔ ان حالات کے پیش نظر میں تم سے زیادہ اپنے مالک کا وفادار ہوں، بس میں تو یہ تمنا کرتا ہوں کاش میں تمہارے جیسا ہوتا۔ ابو ایوب نے کہا کہ اگر تم لوگ منصور کو اتنے قریب سے دیکھ لو جتنے قریب سے میں جانتا ہوں تو منصور کے بلانے کے وقت تمہارا مجھ سے زیادہ بدتر حال ہوگا۔ پھر تاریخ کے لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بعد میں ابو ایوب سلیمان کا قتل ہو گیا تھا، منصور نے اس کا سارا مال ضبط کر لیا تھا اور اسے قتل کروا دیا تھا۔ بعض کے بہت سارے طبی خواص ہیں۔ بعض کا پتا آنکھوں میں بطور سرما لگانے سے
आंखें पानी से महफूज रहती हैं। इसी तरह आँख की बेनूरी के लिए भी ये मुफीद अमल है। अगर कोई औरत बांझ क्यों ना हो, बाज या शिकरे की बीट पानी में मिलाकर पी ले तो वो हामला होने की उम्मीद होती है। इसी तरह अगर कोई शख्स बाशिक नामी ख़ास किस्म के बाज का दिमाग खा ले तो खफकान यानी दिल का धड़कना जो है इससे महफूज रहेगा। जो सौदा की वजह से दिल का धड़कना होता है उससे महफूज रहेगा, वो दूर हो जाता है, बशर्ते कि 1 दिरहम की मिक़दार जो है अर्क के गुलाब में मिलाकर इस्तेमाल। बाज़ को किसी हाकिम का ख्वाब में देखना उनकी सल्तनत और इमारत पर इशारा करता है। अगर हाकिम ने ख्वाब में देखा कि बाज़ उसके हाथों से उड़ गया है लेकिन उसकी पिंडलियां हाथों में रह गई हैं तो उसकी ये ताबीर होगी कि उसकी सल्तनत चली जाएगी, नाम बाकी रहेगा। और अगर ये देखा कि उसके हाथ में उड़ने के बाद उसके पर या बाल वगैरह रह गए हैं तो उसकी ये ताबीर दी जाती है कि उसके हाथ में थोड़ा सा माल बाकी रह जाएगा। ख्वाब में बाज का ज़बह करना कामयाबी पर दलालत करता है। अगर किसी ने यह देखा कि बहुत से बाज़ों को ज़बह कर दिया गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि जो हाकिम या बादशाह जुल्म करके माल और दौलत लूटते हैं या अवाम से खींचते हैं वो अनकरीब मर जाएंगे। ख्वाब में बाज का गोश्त बादशाहों या हाकिमों के माल की शक्ल में आता है। अगर किसी बाजारी आदमी ने बाज को ख्वाब में देखा तो उसके लिए फजल और रियासत की अलामत होगी। बाज की एक किस्म बाशिक नाम की है, ये ख्वाब में डाकू या चोर की शक्ल में आता है। बाज अहले इल्म कहते हैं कि बाशिक ख्वाब में औलाद नूरीना की तरफ इशारा करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हमारी बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।